بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جنات کے بارے میں کہ جنات کیا ہوتے ہیں اور کس جگہ پائے جاتے ہیں، اور جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ بات ہمیں ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجن ثلاثہ، جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ فرمایا جنات کی پہلی قسم وہ ہے جن کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں یہاں سے وہاں اڑتے ہیں، اور اب اس کے علاوہ جنات کی دوسری قسم کو کہتے ہیں خیات۔ یہ جنات کی وہ قسم ہے جو جانوروں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ جانور تو ایسے ہیں جن کی شکل میں یہ جن اکثر ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا جانور سانپ، دوسرا جانور کتا۔ اب جنات کی جو تیسری قسم ہے آنے والی جن ہیں، یعنی کہ وہ جنات 1 سیکنڈ کے لیے نظر تو آتے ہیں پھر اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب جنات کی یہ تیسری قسم جو آتے ہیں اور پھر اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ قسم ہے جنہوں نے انسانوں کو پریشان کر رکھا ہے، اور وہ ڈراتے ہیں، انسانی زندگیوں میں آنا چاہتے ہیں۔ آپ یہاں پر ذہن میں ایک سوال بٹھا لیجئے کہ کیا جنات کی صرف یہی 3 قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ نہیں ہے۔ علماء کرام نے بتایا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق جنات کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب جنات میں مین 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ایمان والے جنات جو نیک ہوتے ہیں، دوسرے برے کافر جنات۔ اب جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو جنات کہا جاتا ہے، اور جو کافر ہیں وہ برے ہیں، ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کی الگ الگ نیچر ہوتی ہے، الگ الگ سوچ ہوتی ہے، ویسے ہی جنات میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے انسانوں میں کافر ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، جنات میں بھی سیم ویسے ہی ہوتے ہیں، کوئی کافر ہوتے ہیں اور کچھ مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر تم کتے کو بھونکتا ہوا سنو یا گدھے کی آواز کو سنو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ وہ سب دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب جنات کے اندر کچھ ایسے بھی جن ہوتے ہیں جو خاص طور پر شیطانیت کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے جنوں سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ جن زیادہ تر گندگی کی جگہ پسند کرتے ہیں اور گندگی کی جگہوں پر ہی رہتے ہیں۔ ان جنات کو کہا جاتا ہے خبوثی۔ یہ جنات زیادہ تر واش روم وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک گندی اور ناپاک جگہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان کا نام خبوثی اور والخبائث ہے، یعنی کہ خبیث اور ناپاک جن۔ اور جنات مطلب کہ میل اور فیمیل۔ یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ میل اور فیمیل دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب یہ بات ہمیں اس دعا سے پتہ چلتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء جانے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ تو اب بات بہت سمپل ہے، اگر آپ دونوں سے بچنا چاہتے ہیں تو واش روم جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں۔ جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو اللہ اپنی امان میں لے لے گا، اور پھر یہ جن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اب اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے بنایا ہے، اور وہ آگ اتنی پیور تھی کہ اس آگ کا نہ تو کوئی دھواں تھا اور نہ ہی کوئی خاک۔ اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنات آپ کے اوپر 3 وجہ سے حملہ کر سکتے ہیں یا آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب پہلی ریزن جس کی وجہ سے جنات کسی انسان پر حملہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنات کو اور انسان پسند نہیں آتا۔ اب اس پوائنٹ کو ذرا آپ ڈیٹیل سے سمجھیں۔ اب جیسے انسانوں کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، ویسے ہی جنات کو بھی دی ہے۔ جیسے انسانوں کے اندر جیلسی ہوتی ہے، ویسے ہی جنات میں بھی ہوتی ہے۔ جیسے اکثر برے انسان لوگوں کو صرف اور صرف اس وجہ سے تنگ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو پسند نہیں ہوتے، سیم ویسے ہی جنات بھی معصوم انسانوں کو برے انسانوں کی طرح پریشان کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کو وہ شخص پسند نہیں ہوتا، یا تو اس کی شکل پسند نہیں آتی، یا تو اس کا جسم پسند نہیں آتا، یا کچھ۔ اب دوسری ریزن جس کی وجہ سے جنات انسانوں کو پریشان کرتے ہیں وہ ہے عشق محبت۔
جب آپ اپنے واش روم میں اکیلے ہوتے ہیں اور کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کو بھی یہی لگتا ہوگا کہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اب غلط لگتا ہے۔ اس وقت آپ کو جنات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کپڑے اتارو تو بسم اللہ پڑھو، کیونکہ ایسا کرنے سے جنات اور آپ کے بیچ ایک پردہ آ جائے گا اور جنات آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب اس کے علاوہ تیسری وجہ جو شیخ الاسلام نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان جنات کو کسی قسم سے کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو پھر جنات اس کا بدلہ لینے کے لیے اس انسان کو تنگ کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ اب اس پوائنٹ کو بھی میں آپ کو ان الفاظوں میں سمجھاتی ہوں۔ اب اگر کسی شخص نے گرم پانی زمین پر پھینکا اور وہاں پر کوئی جن موجود تھا، اس پانی کی وجہ سے اس جن کو نقصان پہنچا اور تکلیف پہنچی، تو اب وہ جن اس انسان سے بدلہ لینے کے لیے اس انسان کو تنگ کرے گا، اسے الگ طریقے سے نقصان پہنچائے گا۔ اب اس چیز سے بچنے کے لیے بھی ایک ہی عمل ہے، اگر کہیں گرم پانی پھینکنا ہو یا کوئی ایسی چیز پھینکنی ہو جو نقصان دہ ہو، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ جنات سے محفوظ رہیں گے۔ اب اس کے علاوہ 4 ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جنات انسانی جسموں کے اندر گھستے ہیں، ان کے اوپر قابو کرتے ہیں، اور ان 4 وجہوں میں سے پہلی وجہ ہے شدید غصہ۔ مطلب جب آپ شدید غصے میں ہوتے ہیں تو اس وقت جنات آپ کے جسم میں گھس سکتے ہیں اور آپ پر قابو پا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جب تم شدید غصے میں ہو تو اعوذ باللہ پڑھ لو۔ اس کے علاوہ جو دوسری وجہ بتائی ہے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جانا ہے، بہت زیادہ ڈر جانا۔ جب انسان جنات سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے تو جنات ایسے شخص کے جسم میں گھس جاتے ہیں اور اسے بآسانی قابو کر لیتے ہیں۔ اب شدید ڈر سے بچنے کے لیے بھی یہی دعا ہے، اعوذ باللہ، اور اگر یہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ لیں۔ اب تیسری وجہ ہے غافل ہو جانا، کسی چیز سے غافل ہو جانا، روز کی دعاؤں سے غافل ہو جانا۔ اب اس بات کو انسان الفاظوں میں ہم ایسے سمجھیں گے کہ ایک بندہ کھانا شروع کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، واش روم جاتا ہے تو اس سے پہلے دعا نہیں پڑھتا، گھر میں داخل ہوتا ہے تو دعا نہیں پڑھتا، کپڑے چینج کرتا ہے تو دعا نہیں پڑھتا۔ ایسا شخص دعاؤں سے غافل ہے۔ ایسے غافل شخص پر جنات آسانی سے قابو پا لیتے ہیں۔ اب چوتھی وجہ یہ ہے کہ جنات انسانی جسموں میں گھس سکتے ہیں، ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے گندے خیالات اور فحش دیکھنا۔ اب اگر ایک شخص کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہا ہے جس میں فحاشی ہے اور وہ شخص بہت شوق سے ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس وقت جنات اس شخص کے جسم پر قابو کر سکتے ہیں اور اس کے جسم میں بآسانی گھس سکتے ہیں۔